صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں کہ ان کو روزہ کے ثمرات میں بجز بھوکا رہنے کے کچھ بھی حاصل نہیں، اور بہت سے شب بیدار ایسے ہیں کہ ان کو رات کے جاگنے کی مشقت کے سوا کچھ بھی نہ ملا۔ فائدہ علماء کے اس حدیث کی شرح میں چند اقوال ہیں۔ اول یہ کہ اس سے وہ شخص مراد ہے جو دن بھر روزہ رکھ کر مال حرام سے افطار کرتا ہے کہ جتنا ثواب روزہ کا ہوا تھا اس سے زیادہ گناہ حرام مال کھانے کا ہو گیا، اور دن بھر بھوکا رہنے کے سوا کچھ بھی نہ ملا۔ دوسرا یہ کہ وہ شخص مراد ہے جو روزہ رکھتا ہے لیکن غیبت میں مبتلا رہتا ہے، جس کا بیان آگے آ رہا ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ روزہ کے اندر گناہ وغیرہ سے اعتراض نہیں کرتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے جامع ہوتے ہیں، یہ سب صورتیں اس میں داخل ہیں کہ ان کے علاوہ اسی طرح جاگنے کا حال ہے کہ رات بھر شب بیداری کی مگر تفریحاً تھوڑی سی غیبت یا کوئی اور حماقت بھی کر لی تو وہ سارا جاگنا بیکار ہو گیا۔ مثلا صبح کی نماز ہی قضا کر دی یا ماذ ریا اور شہرت کے لیے جاگا تو وہ بیکار ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے جب تک اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ فائدہ ڈھال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آدمی ڈھال سے اپنی حفاظت کرتا ہے، اسی طرح روزہ سے بھی اپنے دشمن یعنی شیطان سے حفاظت ہوتی ہے۔ ایک روایت میں آیا کہ روزہ حفاظت ہے اللہ کے عذاب سے، دوسری روایت میں ہے کہ روزہ جہنم سے حفاظت ہے۔ ایک روایت میں وارد ہوا ہے کہ کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کس چیز سے پھٹ جاتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ اور غیبت سے۔ ان دونوں روایتوں میں اسی طرح اور بھی متعدد روایات میں روزہ کے اس قسم کے امور سے بچنے کی تاکید آئی ہے، اور روزہ کا گویا ضائع کر دینا اس کو قرار دیا ہے۔ ہمارے زمانہ میں روزہ کاٹنے کے لیے مشغلہ اس کو قرار دیا جاتا ہے کہ بھائی تباہی میری تیری باتیں شروع کر دی جاتی ہیں۔ بعض علماء کے نزدیک جھوٹ اور غیبت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں، ان حضرات کے نزدیک ایسی ہیں کہ جیسے کھانا پینا وغیرہ سب روزہ کو توڑنے والی اشیاء ہے۔ جمہور کے نزدیک اگرچہ روزہ نہیں ٹوٹتا مگر روزہ کے برکات کے جاتے رہنے سے تو کسی کو بھی انکار نہیں۔ مشائخ نے روزہ کے آداب میں 6 امور تعریف فرمائے ہیں کہ روزہ دار کو ان کا اہتمام نہایت ضروری ہے۔ اول نگاہ کی حفاظت، کسی بے محل جگہ پر نہ پڑے، حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ بیوی پر بھی شہوت کی نگاہ نہ پڑے، پھر اجنبی عورت کا کیا ذکر۔ اسی طرح کسی لاب وغیرہ ناجائز جگہ نہ پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نگاہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ جو شخص اس سے اللہ کے خوف کی وجہ سے بچ رہے، حق تعالی شانہ اس کو ایسا نور ایمانی نصیب فرماتے ہیں کہ جس کی حلاوت اور لذت قلب میں محسوس کرتا ہے۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے، اس لیے کہ روزہ دار کو چاہیے کہ زبان سے کوئی فحش بات یا جہالت کی بات مثلا تمسخر جھگڑا وغیرہ نہ کرے۔ اگر کوئی دوسرا جھگڑنے لگے تو کہہ دے کہ میرا روزہ ہے، یعنی دوسرے کی ابتدا کرنے پر بھی اس سے نہ الجھے۔ اگر وہ سمجھنے والا ہو تو اس سے کہہ دے کہ میرا روزہ ہے، اور اگر وہ بے وقوف نہ سمجھ ہو تو اپنے دل کو سمجھا دے کہ تیرا روزہ ہے، تجھے ایسی لغویات کا جواب مناسب نہیں۔ بالخصوص غیبت اور جھوٹ سے تو بہت ہی اعتراض ضروری ہے۔ بعض علماء کے نزدیک اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جیسا کہ پہلے گزر چکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں 2 عورتوں نے روزہ رکھا۔ روزہ میں اس شدت سے بھوک لگی کہ ناقابل برداشت بن گئی، ہلاکت کے قریب ہو گئیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ ان کے پاس بھیجا اور ان دونوں کو اس میں قے کرنے کا حکم فرمایا۔ دونوں نے قے کی تو اس میں گوشت کے ٹکڑے، تازہ کھایا ہوا خون نکلا۔ لوگوں کو حیرت ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے حق تعالی شانہ کی حلال روزی سے تو روزہ رکھا، حرام چیزوں کو کھایا۔ دونوں عورتیں لوگوں کی غیبت کرتی رہیں۔ اس حدیث سے ایک اور مضمون بھی مترشح ہوتا ہے کہ غیبت کرنے کی وجہ سے روزہ بہت معلوم ہوتا ہے، حتیٰ کہ وہ دونوں عورتیں روزہ کی وجہ سے مرنے کا قریب ہو گئیں۔ اسی طرح اور بھی گناہوں کا حال ہے، اور تجربہ اس کی تائید کرتا ہے کہ روزہ میں
اکثر متقی لوگوں پر ذرا بھی اثر نہیں ہوتا، فاسق لوگوں کی اکثر بری حالت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بے سب نے نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔